قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سورہ نوح کی 3 آیات مبارکہ آج ہمارے پیش نظر ہوں گی، ان کا ہم ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں گے۔ بعض اوقات مسائل بڑے بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن حل میں یہ تو نہیں کہوں گا چھوٹا حل ہوتا ہے۔ حل جو ہے اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی برکت کے اعتبار سے تو بڑا ہوتا ہے، لیکن مشقت کے اعتبار سے چھوٹا حل ہوتا ہے۔ بہت چھوٹی سی مشقت جو ہے، بہت چھوٹی سی کوشش جو ہے، بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ یہ بارش جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ بارش نہ برسے، حد سے زیادہ برسے یا بے برکتی برسے، 3 چیزیں بنتی ہیں۔ نہ برسے تو قحط ہے، حد سے زیادہ برسے تو سیلاب ہے، اور برسے اور برکت نہ ہو، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش تو برستی ہے لیکن کھیتی نہیں اگ پاتی، کھیتی اگ بھی جاتی ہے بعض اوقات۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب آم کا موسم آیا اور جناب آم شارٹ ہے مارکیٹ میں۔ کیوں شارٹ ہے جی؟ آندھی چل پڑی تھی، آم گر گئے۔ اچھا جی، کپاس اس دفعہ بہت کم ہے۔ کیوں کم ہے جناب؟ مثال دے رہا ہوں، اس لیے کہ وہ فلاں سنڈی آ گئی، فلاں کیڑا لگ گیا، فلاں بیماری آ گئی۔ تو بعض اوقات ان علاقوں میں جہاں گرمی پڑتی ہے اور گرمی کی وجہ سے فصلیں سبزیاں ہوتی ہیں، وہاں اگر مسلسل سورج غائب ہو جائے اور ابر چھا جائیں تو ٹمپریچر صحیح سے نہیں مل پاتا، تب بھی جو ہے وہ فصلیں صحیح سے نہیں ہو پاتی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بارش کا برسنا اور برکت والا برسنا۔ تو بعض اوقات بارش تو برستی ہے لیکن پھر بھی جو فصلیں ہیں ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، یا کوئی اور مسائل ایسے آ جاتے ہیں جس سے فصل یا تو بالکل نہیں ہوتی یا ہو نہیں پاتی۔ ایک مرتبہ سندھ میں ایسا بھی ہوا، کوئی 4-5 سال کے اندر کی کا یہ واقعہ ہے کہ مرچی کا سیزن تھا، جن ایریاز میں مرچی ہوتی ہیں، تو اس لیے مرچی کم ہوئی، شارٹ ہوئی، حد سے زیادہ شارٹ تھی، بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی، بہت زیادہ گرمی۔ عام طور پہ اتنی ہیٹ ہوتی نہیں تھی۔ تو یہ ہوا کہ وہ جو کمپلین تھی ابھی انہوں نے پھولنا تھا، اور ایک اعتدال والا موسم ان کو چاہیے تھا، وہ نہیں مل پایا ان کو۔ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں۔ تو آج جن آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ ہم سنیں گے اور پھر اس کی تفسیر سنیں گے، وہاں بات کی گئی ہے کہ کیا ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو یہ جو بارش کی صورت میں اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمت ملے۔ اس رحمت کے ملنے کا کیا ایک عمل ہے جس کے اندر مشقت تو کم ہے، جس کے اندر کوشش کم ہے، وقت تو کم ہے، لیکن اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں، عظمتیں اتنی ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم پر شراٹے کا می یعنی موسلا دھار بارش بھیجے گا۔
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ پچھلے ہفتے کوئی اور صورت ہمارے مطالعے میں تھی، یعنی اس کی آیات احکام۔ آج ہم نے آغاز کیا سورہ نوح کا، اور جیسا کہ یہ ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ آیات پہ گفتگو نہیں کرتے، آیات احکام جو ہوتی ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کون سا حکم، فقہی حکم ان آیات سے ثابت ہے؟ جناب ان آیات سے ثابت ہے نماز استسقاء یا دعائے استسقاء۔ جب قحط سالی ہوتی ہے اور قحط سالی کے وقت جو ہے پانی نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے یا دعائے استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت ان آیات مبارکہ سے ہے۔ کیسے ہے میں عرض کرتا ہوں۔ سورہ نوح کے مشتملات پر کچھ گفتگو کر لیں۔ مکی صورت ہے یہ۔ مکی صورت کے جو عمومی مضامین ہیں، مضامین تو نارمل نہیں، بہت اہم مضامین ہیں، بہت ہی اہم مضامین ہیں، عمومی مضامین، جس کو ہم عرف عام میں جنرل مضامین، کہ توحید و رسالت کو بیان کیا گیا، بت پرستی کی مذمت کی گئی، اور شروع میں جو حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کو بیان کیا گیا کہ ان کو قوم کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے بت پرستی سے منع کیا لیکن قوم نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے بعض آیات کے اندر اپنے وجود، اپنی توحید اور اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، اور جو کائنات ہے اس کے جو عجائبات ہیں اس کو بیان کیا۔ اور ہم نے اپنے پیش نظر رکھی ہے آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ فرمایا جا رہا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، کہ بے شک تمہارا رب مغفرت کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، مغفرت طلب کرو گے تو وہ تم پر میہ برسائے گا، موسلادھار بارش برسائے گا۔ ویمددکم، اور تمہاری مدد کرے گا، باموال، اموال کے ذریعے، وبنین، اولاد کے ذریعے، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں کھیتیوں سے نوازے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے قحط سالی کی شکایت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بزرگوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو جناب؟ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے۔ مجھے یاد آیا حضرت مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا، اور خصائص میں بھی ہے کہ حضرت مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرک تھے۔ جو آج کل عمان ہے، عمان کا شہر مسقط سے 80 کلومیٹر دور ان کا مزار پر انوار ہے، ان کا گھر ہے، آپ یہیں کے رہنے والے تھے، بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دن بت نے کہا بھی میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ایویں پوجا کرتے ہو۔ حیران، یہ آواز کہاں سے آئی؟ دوسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہدایت ملتی ہے تو یوں ملتی ہے، نصیب کی ہدایت ہوتی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر یہ واقعہ پیش آیا، پھر مکہ مکرمہ سے کوئی آیا اور آ کر بتایا کہ یوں مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اس پر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ اب یہ حضرت مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اپنے ایمان لانے کے لیے کچھ شرائط بیان کرتے ہیں۔ ایک شرط یہ بیان کی کہ ہمارے علاقے میں بہت قحط سالی ہے، آپ دعا فرما دیں کہ قحط دور ہو جائے۔ دوسری یہ شرط رکھی کہ میری اولاد نہیں ہے،
تیسری کوئی بری عادت تھی، اس سے چھٹکارا پانے کی، وہ رکھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے یہ جھولیاں بھر کر لے کر گئے۔ جو قحط سالی کی شکایت لے کر، شکوہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے تھے، ایمان کی دولت لے کر آئے اور بقیہ بھی اسباب لے کر آئے، میں ان کے مزار پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کی قبر انور کے پاس بالکل 1 گز کے فاصلے پر چشمہ بہہ رہا ہے، اور طرح طرح کے درخت ہیں، 1 2 3 4 5 6 کوئی 20 قسم کے درخت گنے ہوں گے میں نے۔ تو صحابہ اکرام کی بھی عادت تھی کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مدعا بیان کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ امام حسن کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ قحط کی کیفیت ہے، حل بیان فرما دیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ استغفار کرو۔ اولیاء اکرام 2 کام کیا کرتے ہیں، یا تو اللہ نے جو انہیں نظر فراست دی ہے، اللہ نے جو انہیں لسان کی قوت دی ہے، کہ آتا نا حدیث میں کہ اللہ کا نیک آدمی کسی بات پر قسم اٹھا لے، وہ بات پوری ہو کر رہتی ہے، تو یہ کہتے ہیں جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ پاک مشکل آسان کرے گا۔ یہ کلمات دعا ہوتے ہیں، لیکن ان کا کہا اور ہوتا ہے، ان کے روحانی قوت، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کے دل کی صفائی، ان کا تزکیہ، اور انہیں جو نعمت میسر ہوتی ہے کہ وہ بارگاہ الہی کے مقرب ہوتے ہیں، یہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ مزہ تو چکھا ہی نہیں ہے، ایسوں کے پاس تو کبھی بیٹھے ہی نہیں ہو کہ جن کی زبان جو ہے وہ سیف اللسان ہو، مستجاب الدعوات ہوں، یا تو وہ دعا دیتے ہیں، نگاہ ڈالتے ہیں، یا پھر علاج بتاتے ہیں کہ علاج کہاں ہے۔ تو قحط سالی کی شکایت لے کر آیا، کہنے لگے استغفار کرو۔ ہمارے ہاں ایک المیہ ہیں کچھ لوگوں کا، وہ اتنی بڑی مشکل لے کر آئیں گے، 2 گھنٹے میں تو پورا جو بیتا وہ سنائیں گے، جب تک سنائیں گے دل بھی ہلکا نہیں ہوتا، ایک سننا پڑتا ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ یہ عمل کر لو، بس یہ کر لو، بس یہ کر لوں، بارہا لوگوں سے سنا ہے۔ تو بعض اوقات کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا ایک پورا پس منظر ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا پس منظر ہے ابھی پتہ چلتا ہے آپ کو، کہ فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آتا ہے، اس نے آ کر عرض کیا کہ میں محتاج ہوں، تنگ دست ہوں، رزق میں برکت ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اب ایک تیسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، دعا کریں میری اولاد ہو جائے، یا علاج کوئی حل بتائیں میری اولاد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک چوتھا شخص آیا، اس نے کہا کہ میری کھیتی جو ہے وہ نہیں ہو کر دے رہی، فصلوں کی شکایت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح حاضر تھے، عرض کرتے ہیں کہ یہ مختلف لوگ اپنی الگ الگ حاجتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ سب کو کہے جا رہے ہیں کہ جناب استغفار کریں، کیا ماجرا ہے؟ پھر آپ یہ آیات تلاوت کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے استغفروا ربکم
انعام کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش برسائے گا۔ توبہ کرو، اللہ انعام کیا دے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا۔ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کیا انعام دے گا؟ وَبَنِينَ، اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کیا انعام دے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہیں نہریں عطا فرمائے گا۔ تو یہ وظیفہ تو قرآن نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، ان کے بتائے ہوئے علاج، اس کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہوتی ہے۔ اب جیسے روایات کے اندر آتا ہے، لاہور شریف ہم نے 12 پروگرام میں بیان کیا کہ ایک شخص بڑا پریشان تھا، بارگاہ رسالت میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لاہور شریف پڑھنے کا کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنا عظیم وظیفہ ہے۔ بعض روایات میں آیا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اتنا عظیم وظیفہ ہے۔ تو ناظرین کرام، جب پریشانیاں آتی ہیں تو استغفار ایک مؤثر علاج ہے۔ استغفار کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کس چیز کا نام ہے؟ سب سے پہلے ترک گناہ ترک کیا جائے گا، پھر پشیمانی، احساس پشیمانی، شرمندگی، ندامت کہ میں نے جو کیا غلط کیا، اور پھر تیسری چیز کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ عزم مصمم کرنا کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ بعض لوگ رسمی توبہ تو کرتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ میری نیت تو چھوڑنے کی نہیں ہے، میں یہ توبہ کیسے کروں؟ توبہ ہو گئی نہیں۔ توبہ تو وہی ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، عزم مصمم کرتا ہے، تبھی توبہ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ واقعتاً سچی توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، پھر بھی بتقاضۂ بشریت وہی کام دوبارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ دوبارہ توبہ کی جائے، سچی توبہ کی جائے، رسمی نہیں، سچی توبہ۔ اس لیے لفظ سچی لگایا جاتا ہے تاکہ یہ جو شرائط ہیں یہ اس میں پائی جائیں۔ تو ناظرین کرام، ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے قوموں کی زندگی کے لیے، اور علماء نے بحث کی کہ تجارت افضل ہے یا زراعت افضل ہے، تو اکثر علماء اس طرف گئے کہ زراعت افضل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں زراعت سے وابستہ ہیں۔ اناج ہمیں زراعت سے ملتا ہے، وہ خواہ گندم ہو، جو ہو، باجرہ ہو، چاول ہو، جو ہم پورا سال کھاتے ہیں، یہ ہمیں زراعت سے ملتا ہے۔ تو زراعت کے لیے پانی ضروری ہے، اور پانی جو ہے وہ نہیں ہوگا، نہریں نہیں ہوں گی یا بارش نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ زراعت کیسے ہوگی؟ قحط سالی ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ قحط سالی کی شکایت لے کر آتے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ سے دو اعمال ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کے نکلتے، خطبہ دیتے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، التجا کرتے، دعا مانگتے۔ یہ ہے دعائے استسقاء۔ اس طرح عید کی نماز ہوتی ہے، سب جمع ہوتے ہیں، عیدگاہ میں جمع ہوتے، اور اس کے بعد پہلے خطبہ ہے، خطبہ دیتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا فرماتے۔ آپ سے ایک مرتبہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد
پھر 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر دعا فرمائی۔ تو علماء نے لکھا کہ نماز استسقاء سنت نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ سے ثابت ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ سنت ہے، کیونکہ اس پر آپ نے دوام نہیں فرمایا۔ ایک طریقہ بیان کرنے کے لیے آپ سے یہ ثابت ہے، لیکن صرف کوئی دعا کرتا ہے وہ بھی کافی ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ کچھ روایات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ جو موضوع بیان کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ یہ موضوع صرف اسی آیت مبارکہ میں بیان ہوا، بلکہ سورہ ہود میں بھی ہمیں یہ موضوع سننے کو ملتا ہے۔ آئیے اس کی بھی آیات تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو کہا، اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو ڈرے مفتری یعنی بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے قوم، میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ جی ہاں، آیت نمبر 52 سورہ ہود فرمایا جا رہا ہے، اے میری قوم، یعنی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر بارش بھیجے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، اور فرمایا جا رہا ہے کہ مجرم رہ کر زندگی نہ گزارو۔ تو ناظرین کرام، بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے سبب ہم خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ مصیبت تمہارا اپنا کیا دھرا ہے۔ تو شامت اعمال جو ہے اس کی بھی ایک حقیقت ہے۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ موضوع ہے نماز استسقاء یا دعا استسقاء کی جو بنیاد ہے وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں وہ قحط اور شدت موت میں یا پھر بادشاہ کے ظلم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ چاہیے ایک جرم، ناپ تول میں کمی، اور اس کی کتنی نوستیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قحط اس چیز کا نام نہیں کہ بارش نہ ہو، بڑا قحط تو یہ ہے کہ بارش اور زمین کچھ نہ اگلے۔ کتنی زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی زرخیز ہوتی ہیں اور پھر کلر والی ہو جاتی ہیں، سیم و تھور ان میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی قحط کی صورت ہے کہ بارش تو ہو لیکن برکت نہ ملے، برکت والی بارش نہ ہو۔ تو بلا شبہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے،
اور اس آزمائش سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے۔ سنن اربع یعنی ابو داؤد شریف، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی شریف میں حدیث سے پاک نقل ہوئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کپڑے پہنے اور استسقاء کے لیے تشریف لے گئے، اور تواضع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ آپ استسقاء کے لیے تشریف لے گئے، مطلب اہتمام کیا گیا پورا۔ بندہ حالانکہ نماز میں بھی جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک خصوصی اہتمام تھا، اور نماز میں بندہ اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے، یہاں تو ایک اجتماعی مسئلہ تھا، ایک لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچ رہی تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرنا تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک انداز، تو استسقاء میں جانے کے لیے یہ ایک انداز اختیار کیا جاتا ہے، یہ کچھ اور چیزیں۔ امام ابو داؤد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے، قحط کی شکایت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ممبر رکھا جائے، عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا، اور لوگوں سے ایک دن کا وعدہ فرمایا گیا، یعنی ایک دن کا بتا دیا گیا کہ اس روز سب چلیں جب آفتاب کا کنارہ چمکا، یعنی فجر کی نماز ہوئی، اس کے بعد عشاء چاشت کا ٹائم شروع ہوا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے، ممبر پر بیٹھے، تکبیر کہی، حمد الہی بجا لائی، پھر فرمایا تم لوگوں نے اپنے ملک کے قحط کی شکایت کی، اور یہ کہ میں اپنے وقت سے مؤخر ہو گیا، وقت پر بارش نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس سے دعا کرو، اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ حضور خطبہ پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی الا انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ تو غنی ہے، ہم فقراء ہیں، انزل علینا الغیث، ہم پر بارش نازل فرما، وجعل ما انزلت قوتا وبلاغا الی حین، اور اس بارش کو قوت والی بارش فرما۔ اور پھر راوی کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند فرمایا، یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئی۔ ہماری بغلیں سیاہ ہوتی ہیں، حضور اکرم علیہ السلام کی مبارک بغلیں سفید تھیں، معطر ہوا کرتی تھیں، آپ کے تو پسینہ مبارک میں بھی خوشبو آیا کرتی تھی، تو یعنی ہاتھ یوں دراز کیے، یعنی ہتھیلیاں تو آسمان کی طرف ہوتی ہیں، ادب یہ ہے، ہاتھ یوں دراز کیے، اور بعض روایات میں آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہاتھ دراز کیے یہ خلاف معمول تھا، یعنی عام طور پر آپ ہاتھ یوں دراز نہیں فرماتے تھے، بعض مواقع سے ہوتے تھے کہ اس میں ہاتھ یوں بھی دراز فرمایا کرتے تھے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرنے کا ایک انداز تھا۔ پھر لوگوں کی طرف پشت کی اور ردائے مبارک لوٹا دی، جو چادر آپ نے لی ہوئی تھی، تو اس کی تشریح علماء نے یہ بیان کی کہ مثلا تو چادر ڈالی ہوئی ہے کسی نے تو اس کو الٹا دے، جو کنارہ اوپر کی طرف وہ نیچے کی طرف کر دے، نیچے کی طرف والا اوپر کی طرف کر دے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ علماء نے اس کی توجیہ یہ بیان کی کہ مقصود تھا حال کا بدلنا، تو اپنی چادر سے نیچے کا کنارہ اوپر، اوپر کا نیچے، اس سے نیک فعل لی کہ حال بدل جائے، یا ہو سکتا ہے آپ پر ظاہر ہو گیا ہو کہ حال بدل چکا ہے، بہرحال یہ عمل بھی کیا جائے، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے
ممبر سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ابر پیدا کیا اور گرجا، چمکا، برسا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد نبوی بھی تشریف نہ لائے تھے کہ پرنالے بہہ رہے تھے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اگر آپ مستجاب الدعا نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ اور اس لیے تو ہم بار بار مدینہ منورہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور وہاں جا کر اللہ سے مغفرت چاہو، اور حضور تمہاری سفارش فرمائیں گے۔ تو بتائیے، اتنی بڑی نوید جب ملی ہو تو کون نہیں جائے گا؟ کون ان کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے گا؟ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں روایت کیا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا میں اس قدر ہاتھ نہ اٹھاتے جتنا استسقاء میں اٹھاتے، یہاں تک بلند فرماتے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی۔ مختلف دعائیں اور مختلف روایات احادیث میں ملتی ہیں۔ اب کچھ فقہی مسائل، چونکہ اصل ہمارا جو فارمیٹ ہے اس پروگرام کا وہ ہے فقہی مسائل کا۔ علماء بیان کرتے ہیں، یہ سارے بارشیں سے جو چیزیں وہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ استسقاء یعنی استسقاء دعا اور استغفار کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بھئی نماز استسقاء ہوگی، نماز استسقاء ضروری نہیں ہے۔ استسقاء 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، نماز بھی پڑھی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف دعا کی جائے۔ استسقاء کی نماز جماعت سے جائز ہے، مگر جماعت اس کے لیے سنت نہیں، چاہے جماعت سے پڑھیں یا تنہا، دونوں اختیار ہے۔ استسقاء کے لیے پرانے یا پیوند لگے کپڑے پہن کر تزلزل، خشوع، تواضع کے ساتھ ننگے سر، پیدل اور ننگے پاؤں ہوں تو اور بہتر، جانے سے پہلے خیرات کریں۔ کسی بھی غیر مسلم کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں کہ آپ تو رحمت مانگنے جا رہے ہیں اور اس پر تو رحمت نازل نہیں ہوتی۔ جانے سے 3 دن پہلے روزے رکھے جائیں، اور 3 دن روزوں کے ساتھ ساتھ استغفار کیا جائے۔ میدان میں جائیں، وہاں جا کر توبہ کریں۔ زبانی توبہ کافی نہیں بلکہ دل سے کریں، اور چونکہ توبہ کرنی ہے، اگر کسی کے حقوق نکلتے ہیں، معافی طلب کرنی ہے یا مالی حق دینا ہے تو یہ حقوق بھی ادا کریں۔ کمزور، بوڑھوں، بوڑھیوں، بچوں کے توسل سے دعا کریں کہ یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، یعنی فقراء، غرباء، یا جو بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بچے، ان کا توسل دے کر دعا کریں، سب آمین کہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں روزی اور مدد کمزوروں کے ذریعے ملتی ہے، یعنی ان کی برکت سے ملتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر خشوع کرنے والے اور چوپائے چرنے والے اور بوڑھے رکوع کرنے والے، یعنی وہ جوان جو اللہ کی بات کرتے ہیں، اور چوپائے اور بزرگ جو رکوع کرتے ہیں، اور بچے دودھ پینے والے نہ ہوں تو تم پر شدت سے عذاب کی بارش ہو۔ اللہ نے ان کے صدقے کیا کیا عطا کر رکھا ہے۔ اس وقت بچے اپنی ماؤں سے جدا رکھے جائیں، مویشی بھی ساتھ لے جائیں، غرض یہ کہ توبہ، رحمت کے تمام اسباب مہیا کریں۔ 3 دن متواتر یوں نکل کر جائیں اور دعا کریں۔ یہ ہے استسقاء، جس کا ماخذ، جس کا ثبوت، جس کی بنیاد جو ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہیں، سورہ نوح کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل سے محروم نہ فرمائے، اور جو اس کے انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں کثرت فرمائے،
اور ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، بلا حساب مغفرت فرمائے۔ ہمارے والدین کی، اساتذہ، مشائخ، پیر مرشد، متعلقین، پڑوسی، آل اولاد، دوست، احباب، ساتھین، سب کی اللہ تعالیٰ بلا حساب مغفرت فرمائے۔ جو ہمارے یہاں لوگ کام کر رہے ہیں یا بیک گراؤنڈ میں، پی سی آر میں، ناظرین، اللہ پاک ان سب کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے، بلا حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔